اور صرف نام نہاد کے لیے ان کا جو ہے اللہ اور رسول سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا. جیسا کہ عاصم صاحب نے ہمارے امام صاحب نے ابھی کہہ دیا کہ ان کو دھوکہ باز کو ہم کہتے ہیں وہ اگر اپنے آپ کو دیکھو گل سن مینوں اسے گل تے افسوس آਉਂدا ساڈا جڑا گیا سی اپنے احمد قادمی صاحب وہ آدمیاں دا جڑا منسٹر بن قادمی صاحب وہ بے علم ہے وہ عالم ہے وہ تو عالم میں گاڑی رکھی سب کچھ ہے. میں نے آپ مجھے اب تھوڑا سا ٹائم دیں گے اس کے اوپر ہم ابھی ٹاپک پہ آ رہے ہیں. اس لیے اسی ٹاپک میں آئے میری بات سنیے ہمیں جو ہمارا جتنا دنیا میں مسلمان آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بات سنیے آپ کی بات صحیح ہے. جتنا مسلمان کرمنل بن رہا ہے اس وقت تاریخ میں کوئی نہیں ہے. اسی میں آپ کو میں جو ہے نا میں آپ کو جڑ جو چیز میں لے کے جانا جڑ سے کہ بنیاد کہاں ہے کیسا ہوتا ہے. میں آپ کو اوپر سے ایک بات بتا دوں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے کہاں سے ہو گیا. لیکن میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم یہاں سے وہ جڑ حاصل کریں کہ ہمیں جو علم یہاں سے ملے وہ پھر ہمارے دماغ بالکل کلیئر ہو کہ کون کیا ہے. ایک کسوٹی ہے یہ آپ جس سے سونا بھی پرکھتے ہو اور لوہا یہ لوہا ہے یا یہ سونا ہے یا تانبا ہے یہ کیا ہے. میں یہ چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں. باقی تو باتیں تو ہوتے رہتے ہیں نا لیکن وہ کہیں یہیں کی بات کرتے ہیں کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں کبھی ادھر کی بات کرتے ہیں. اس میں کوئی تسلسل نہیں ہے اس میں کوئی رابطہ نہیں ہے کہ یہ یہاں سے کیسا ہو گیا. بیچ میں 10 سیڑھیاں بیچ چھوڑ کے اب 11ویں سیڑھی کی بات کرتے ہو آپ کو 10 سیڑھیوں کا پتا آپ کو 11ویں سیڑھی کیا سمجھ میں آئے گی. یہی جو چیز میں آپ کر رہے کیوں سیڑھیاں چھوڑے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو وعدہ کرتے ہیں اللہ سے ہم کو سیدھا راستہ دکھا. تو پھر ہم سیدھا راستہ چھوڑ کر آپ کی بہت اچھا کوشچن ہے. یہی میں جو نا آج جو ہمارے لیکچر کا جو مقصد جو ہے اس پوائنٹ کو سمجھنا ہے کہ ہم ہر ایک نماز میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط المستقیم ہمیں کیوں نہیں ملتا ہے اس کی اصلی یعنی نقص کدھر ہے. اس کا ہر ایک چیز کا ایک جو نا اگر پورے پائپ میں سے پانی آ رہا ہے یہ چٹ ٹپک رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ پورے پائپ جو ہے نا اس کا خراب ہے. کہیں ایک سوراخ ہے اس میں سے پانی گرتا رہتا ہے باقی اس میں 10 پائپیں صحیح ہے لیکن ایک پائپ میں کئی سوراخ ہے وہاں سے جو ہے نا وہ آ کے پورا جو ہے نا یہ چھت خراب کرتا ہے پانی نیچے ٹپک کے. تو ہر ایک اس میں جو ہے نا ہمارا ایک یعنی کہاں پہ ہم نے کوتاہی کی کہاں پہ ہم نے کمزوری کہاں پہ ہم پھسل گئے ہیں کسی جگہ پہ ہم نفس کے اور شیطان کے حملے میں آئے ہیں اور کہاں سے ہمارا خرابی شروع ہوئی ہے. تو آج کے ہمارا 10 کا جو ہے نا موضوع وہی ہے لیکن میں اسی طرف آپ کی طرف آ رہا ہوں سوال کی طرف. تو انشاءاللہ اگر میں یہ کمپلیٹ کروں اس کے بعد آپ کے ذہن میں کوئی بات ہو میں بے شک آپ کو یعنی اپنے عقل کے مطابق اپنے نالج کے مطابق سمجھانے کی اب بتانے کے سوال کے جوابوں کو دے دوں گا. تو یہاں ہم آپ سے یہ کر رہے تھے کہ ہمیں جو ہے یہ جو دین کی جو مراد اب آپ نے دیکھ لیا کہ دین کیا ہے اسلام کیا ہے. اسلام لا الہ الا اللہ سے شروع ہوا ہے اسلام غوثے تک ختم ہے ٹھیک ہے. اور اس کے اندر میں نے جلدی سے یہ دراجے بھی بتائے. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا غلطی کیا ہوتا ہے ہم سے ٹرین چھوٹ جاتی ہے ہم اس ٹائم جا کے جانا ہم نے وکٹوریا جانا ہے اور ہمیں پھر یعنی وہاں کوئی ایسٹ ٹائم میں جا کے رہ جاتا ہے کوئی آپٹن پارک میں کوئی پلاسٹر میں اس طریقے سے ہوتے ہیں وہ جب ویسٹ ٹائم تو پہنچ جاتے ہیں کوئی ان سے پوچھتا ہے بھائی وکٹوریا کیسی ہے جہاں سے فون کرتا ہے آپ ویسٹ ٹائم تک پہنچے ہیں مجھے بتاؤ وہ آپ کو تو یہاں سے ویسٹ ٹائم کا تو بتا دے گا بھائی اتنا ٹائم لگے گا اتنے اسٹیشن ہے اتنے دیر تک گاڑی رکتی ہے. آگے اس نے وکٹوریا پہنچا نہیں یہ خیال کرتا ہے کہ وکٹوریا پہنچ گیا ہے تو یہ بولتا ہے مجھے وکٹوریا وہ کہتا ہے آپ کو یا تو یعنی وہ کہیں گے اگر اچھا آدمی ہے آپ کو کہیں گے کہ بھائی مجھے وکٹوریا ابھی ملا نہیں ہے میں پہنچا نہیں ہوں میں کچھ نہیں بتا سکتا ہوں وہ اچھا آدمی ہوگا. اور جو کہے گا کہ میں کہوں گا کہ بھائی وہاں سے نکلا ہوں وکٹوریا ابھی میں سے کہوں گا کہ مجھے پتہ نہیں ہے وہ کہیں گے کس قسم کا آدمی ہے کیسا اس کو ابھی تک وکٹوریا کا پتہ نہیں ہے وہ جھوٹ موٹ سے کام لے گا. ہاں وکٹوریا اتنا بڑا ہے یہ ہے وہ ہے ہاں. تو یہاں سے دوسرے آدمی کو بھی اس میں اور حالانکہ اس کو 5 منٹ کا راستہ اور ہے یا 10 منٹ کا راستہ اور ہے کیونکہ وہ اس کے بعد اس نے سفر ہی نہیں کیا ہے اس کو کیا پتا جھوٹ بولے گا. تو پھر اس طریقے سے ہم جو مسلمان جو ہے یعنی ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کرتے یعنی ربی زدنی علما یہ ہے کہ آپ نے ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن پہ موو ہونا ہے اس سے آگے جانا ہے اس سے آگے جانا ہے ساری زندگی جو ہے نا آپ نے موومنٹ کرنی ہے روکنا نہیں ہے گئی. پانی کہتا ہے پانی جو ہے چلتا ہوا پانی وہ پاک ہوتا ہے جب پانی جہاں روک گیا وہ وہاں پہ سڑ گیا وہ پھر جو ہے نا کچھ عرصے کے بعد ناپاک ہو جاتا ہے. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ کل کا دن آنے والا کل کا دن آج کے دن سے بہتر ہونا چاہیے اور وہ تب ہوگا کہ ہم روکیں گے نہیں ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے. ہم اگر مجاہد ہیں ہم نے عابد کی کوشش کرنا ہے ہم اگر علم شریعہ ہم نے کیا ہے ہم نے عالم بننے کی کوشش کرنا ہے اگر عالم ہے ہم نے مجاہد بننے کی کوشش کرنا ہے اگر وہ ہے ہم نے زاہد بننے کی یعنی چلتے رہنا ہے جب تک کہ ہمیں موت نہیں آئی ہے ٹھیک ہے. تو پھر جو ہے نا ہمارے کامیابی اسی میں ہے. ہم رب زدنی علما
اس کی سمجھ میں ہمیں صحیح نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں علم یہی ہے کہ ہم نے 4-5 وقت کی وہ نماز ہے، 5 وقت کی نماز کو ہم نے پڑھ لیا اور اتنا سیکھ لیا، اور روزے کے بارے میں سیکھ لیا، اور حج کے بارے میں، یہ ہمارے رب عزت علم ہے، یہ ہمارے علم ہے علم. لیکن یہاں پہ رب عزت نے علم میں اضافہ کرو، ان سیڑھیوں پہ چڑھتے رہو. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ ہو گیا. ابھی یہ ہے کہ مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہاں پہ نفس اور شیطان ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. نفس تو ہمیں وراثت میں ملا ہے، اور شیطان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی ظاہری دشمن ہے، اس سے بچتے رہو. اور اس نے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی ہے، میں یعنی اس کے تمام آپ کی جو ہے نا مخلوق ہے اس کو میں گمراہ کر دوں گا. ٹھیک ہے، وہ ایسا چیزیں ہیں وہ ہمارے عام آدمی کی بس کی بات نہیں ہے ان سے بچنا. یہ ایسا خفیہ دشمن ہے کہ یہ آتا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ جب دشمن آپ دیکھیں گے نہیں، آپ کو یہ پتہ نہیں یہ فرنٹ سے آ کے آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے، پیچھے سے آ کے کرتا ہے، دائیں سے کرتا ہے، بائیں سے کرتا ہے، تو آپ اس کو کیا مقابلہ کریں گے؟ شیطان اور نفس اس قسم کے وہ ہیں. تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو علم کے بھی درجے ہیں. یہاں پہ یہ کہنا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین و مسلمۃ. علم کے درجے ہیں. ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. علم کی درجے ہیں. علم الیقین یہ ہوتا ہے کہ جتنا بھی شرعی علوم ہے، جیسے کہ یعنی کلمے سے لے کر یعنی عالم بننے تک، یہ علم الیقین میں آتا ہے. جتنا بھی بخاری شریف ہے اور حدیث شریف ہے اور قرآن شریف ہے اور اس کا تفسیر ترجمہ ہے، یہ سارا جو ہے نا علم الیقین میں ہے. ٹھیک ہے. ابھی جو ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان عالم بنتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے اور وہاں پہ 3-4 سال کورس کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حدیث ہے کہ جو انسان عالم بنے تو اس کو 6 مہینے کم از کم کسی مرشد کے سائے میں وہ کرنا ہے، کسی مرشد کے ساتھ گزارنا ہے، کسی مرشد سے ٹریننگ لینی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے. تو اس نے جو ہے اگر یہ علم تو کر لیا، یہ آپ کی تھیوری ہے. ابھی وہ مرشد کے پاس کیا کرتا ہے، مرشد اس کو بتاتا ہے کہ بھائی صادقین کون ہے، مومنین کون ہے. یہ عالم کو علماء کو پتہ نہیں چلتا، وہ سب کو ایک ہی اس میں کیٹیگری میں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. مسلمین کے اوپر یہ سارے درجے اس نے فائز کیا ہیں کہ یہ سب یہی ہے. تو وہ جو ہے وہاں پہ آپ کو یعنی اس کا ہر ایک حدیث کا، قرآن کی ہر ایک آیات کا آپ کو اس کا صحیح طریقے سے تشریح کرتا ہے، اور جو کہ آپ کو مدارج بتاتا ہے کہ یہ نا اس کا مطلب یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ ہے، اس کا یہ جو آپ نے سیکھا ہے. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی جب ہم علم سیکھتے ہیں، ہم جو ہے کسی ہر ایک مدرسے کا اٹیچمنٹ کسی ولی کے ساتھ ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. اس حدیث کو ہم جو آج جو دور میں ہم گزر رہے ہیں، جو اب بتا رہے ہیں جو کچھ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم مسلمان بھی ہیں، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم دعائیں بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی ہے. تو وہ یہاں پہ ایک غلطی یہ ہو رہی ہے کہ علماء کرام جو ہے نا دین مدرسے میں سیکھ کے ڈائریکٹ ممبر کے اوپر بیٹھتے ہیں. وہ ڈائریکٹ ممبر پہ آ کر بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کو خود ہی صحیح ہر ایک بات کا صحیح علم نہیں ہے، تو جیسا انہوں نے پڑھا ہے اس طریقے سے وہ کرتے ہیں. تو یہاں پہ اگر 6 مہینے انہوں نے گزار دی، پھر ان کا علم نافی ہو جاتا ہے. کسی مرشد کے ساتھ 6 مہینے گزار دی، اس کے بعد آ کے وہ ممبر پہ بیٹھیں گے تو ان کے جو نا واس میں وہ طاقت ہوگی، ان کے علم میں وہ طاقت ہوگی کہ وہ پھر لوگوں کو یہ نہیں کہیں گے کہ آؤ میرا تقریر سنو. لوگ ہفتے سے پہلے ان کی تقریر کے لیے منتظر ہوں گے کہ کون سا جمعہ آ جائے اور میں جا کے یعنی سب سے پہلے صف میں بیٹھوں اور اپنی یعنی عالم کا امام صاحب کی میں خطاب سنوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زمانے میں وہ جو بصرہ میں اور اس سارے جگہوں میں جا کے ایک عالم کو چیک کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے علم ظاہری تو کیا ہے، لیکن کیا اس نے یعنی یہ ٹریننگ لی ہے یا نہیں، کون سا مرشد اس کے پیچھے ہے، کس سے اس نے استفادہ حاصل کیا ہے باطنی. تب جا کے وہ اجازت دیتے کہ ممبر پہ تقریر کرو. اگر اس نے دیکھا کہ اس نے صرف علمی ظاہر وہ مدرسے میں علم پاس کیا ہے، اس نے کسی یعنی 6 مہینے کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق 6 مہینے کا ٹریننگ نہیں لیا ہے، اس کو واعظ کی اجازت نہیں تھی. حضرت علی کرم اللہ نے کتنے عالموں کو اس وقت بین کر دیا کہ آپ لوگ جو ہے نا تقریر نہیں کریں گے. پریکٹیکل ایکسپیرینس کی بات، پریکٹیکل یہ ہوتا ہے. سیم وہی مثال ہے جیسا انسان میڈیکل میں جا کے یونیورسٹی کالج میں جو ہے میڈیکل سیکھتا ہے، لیکن اس کے میڈیکل سیکھنے کے بعد جب وہ تھیوری پاس کرتا ہے، اس کو جو ہے نا ہاؤس جاب کے لیے کہ 6 مہینے کے 1 سال کا ہاؤس جاب آپ نے کرنا ہے، تب آپ جا کے جو ہے نا آپریشن تھیٹر میں جا سکتے ہیں، آپریشن کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہاؤس جاب نہیں کیا ہے تو آپ نے کسی مریض کو آپریشن کرنے کے قابل آپ نہیں ہے. جی بتائیے. دوسرے کو کسی موقع دیا